امریکی وفد جو ہے وہ کانگریس مین کا وہ پاکستان میں موجود ہے. محسن نقوی صاحب سے ان کی ایک ملاقات کی تصاویر آئی ہیں, وہ ملاقات رپورٹ بھی ہوئی ہے. لیکن دیکھیں جو ملاقات کے اندر چیزیں ہوتی ہیں نارملی اس طرح کی ملاقاتوں میں جو طے چیزیں ہوتی ہیں وہ باہر نہیں آتی. لیکن ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایکچولی امریکنز لینے کے آئے ہیں. امریکنز یہ جاننے آئے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. ویسے بھی ایک پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے وہ امریکہ کی پارلیمان میں موجود ہے, وہاں پہ اس کو پاس کروایا جا سکتا ہے. وہ اگر ایکٹ پاس ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بڑی پرابلم ہو جائے گی. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک آکورڈ سچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر حافظ عاصم منیر صاحب پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں تو یہ پاکستان کا پہلا ملٹری جنرل ہوگا جس کے اوپر بطور آرمی چیف امریکہ میں پابندیاں لگ جائیں. اس سے پہلے ڈکٹیٹرز کے ساتھ بھی کبھی ایسا نہیں ہوا. اچھا, محسن نقوی صاحب کی امریکی کانگریس مین کے اوفر سے ملاقات ہوئی. یہ نارملی کہتے کیا ہے, دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے جو خدشات ہیں یا جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر ہم انفارمیشن لینے آئے ہیں, ڈائریکٹلی لوگوں سے مل کے معلومات لینے آئے ہیں, اور وہ سب سے مل کے سب سے بات جاننا چاہتے ہیں, پھر وہ خود ہی کسی کنکلوژن پہ پہنچیں گے. دوسری جانب جو پاکستان کے اندر اپوزیشن موجود ہے ان کے حوالے سے ابھی تک کچھ پتا نہیں ہے کہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یعنی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے ان کی خواہش تو تھی, وہ جب امریکہ میں تھے تب بھی یہ بات پتا چلی تھی, لیکن ابھی تک نہیں پتا کہ یہ رجیم عمران خان سے ملاقات کروائے گا یا نہیں کروائے گا. لیکن شہزاد اکبر صاحب نے ایک دعویٰ کیا, انہوں نے کہا جی مریم نواز سے ملاقات کروا دیں گے ان کی, اور جو ملاقاتیں ہونی چاہیے تھی عمران خان صاحب کی فیملی سے اور باقی لوگوں سے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ نہ کروائی جائے. شہزاد اکبر صاحب کا دعویٰ ہے کہ آئی ایس آئی نے بڑی شاطرانہ حکمت عملی سے آنے والے وفد کو اپنا شکار بنا لیا ہے. یہ وفد آرمی چیف سے ملاقات کرے گا, عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی. فیملی کے لوگوں سے حتیٰ کہ طے شدہ آزاد منش صحافیوں سے بھی ملاقات منسوخ کی گئی ہے, جبکہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ سے ملاقات کروائی جائے گی. اور اس پہ وہ ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھا جو تیر خاک کے کمین گاہ کی طرف, اور وہ پھر انہوں نے شیر وہاں چھوڑ دیا. وہ معاملہ یہ ہے کہ اپنوں نے کیا, یہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. یہ بات شہزاد اکبر صاحب نے کی ہے, کس کے بارے میں کی ہے میں ان سے جان کے آپ کو بتاؤں گا. لیکن محسن نقوی صاحب کا ایک موقف ہے, اس سے پہلے جب وہ امریکہ گئے تھے تب بھی ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ یہ امریکنز کو یہ کہتے ہیں پاکستان کی حکومت کہ عمران خان پوری دنیا اور خطے کے لیے ایک خطرہ بن جائے گا. اگر ہم نے عمران خان کو چھوڑا تو عمران خان جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر میں کنورٹ ہو جائے گا, پھر وہ کسی کی بات نہیں سنے گا. پاکستان اٹامک ملک ہے تو یہ ہو جائے گا, خطے میں جنگ لگ جائے گی. حالانکہ مذاکرات کا اور امن و امان کا جتنا حامی پاکستان میں عمران خان ہے, کوئی اور سیاستدان نہیں ہے. یہ پیش کرتے ہیں ایک مثال جو انڈیا کے ساتھ پاکستان کا انکاؤنٹر ہو گیا تھا. انڈین طیارے پاکستان میں آئے تھے, بعد میں پاکستان نے جوابی کارروائی کی, ان کے کچھ طیارے گرا دیے, تو وہ سارا عمران خان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. پھر یہ عمران خان کو ایک فنیٹک مذہبی شخصیت کے طور پہ پیش کرتے ہیں امریکنز کے سامنے. حالانکہ عمران خان بہت فلیکسیبل آدمی ہے, اور اس کے نظریات ہوں یا ترقی پسندی ہو اور امن و امان کے حوالے سے بھی عمران خان نے ہی تو امریکہ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے طالبان کے ساتھ بات کریں. آپ کو یہاں پھنسا دیا ہے, یہ لوکل جو پلیئر ہیں انہوں نے آپ کو یہاں پھنسا دیا, ان کے تو دیہڑیاں لگ رہی ہے تو ڈالر کھا رہے ہیں, اور آپ کے فوجی یہاں پہ مارے جائیں گے, آپ یہ جنگ کبھی نہیں جیت سکتے. تو پھر الٹیمیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان کی بات سمجھ آئی تھی اور پھر معاملہ ٹھیک ہوا تھا. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان سے کیا حاصل کرتا ہے. پاکستان تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے, پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے, کہ جناب یہ تو سوشل میڈیا کا ایک ابال ہے اور عمران خان آ گیا تو جنگیں ہو جائیں گی, وہ ڈکٹیٹر بن جائے گا, یہ ایسی باتیں شو کرتے ہیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے, ابھی تک تو ان کی ملاقاتیں, جب میں آپ سے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک تو کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی. جیسے جیسے چیزیں رپورٹ ہوں گی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. شہزاد اکبر صاحب کا دعویٰ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. اب آئے ناظرین دیگر خبروں کی طرف. مراد سعید صاحب کی کال کے اوپر پورا خیبر پختونخوا متحرک ہونا شروع ہو گیا ہے. ابھی مزید خیبر پختونخوا میں کہاں کہاں پہ بڑے مظاہرے ہوئے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تحریک پورے خیبر پختونخوا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. سوات میں, پشاور میں, کرک میں, محمد میں, شانگلہ میں, ایبٹ آباد, ہری پور, اور کرفیو کے باوجود شمالی وزیرستان میں بھی لوگوں نے مظاہرہ کیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. جبکہ پنجاب اور سندھ میں بھی تحریک اپنی جڑیں پکڑ رہی ہے. یعنی یہ جو سوالات تھے نا کہ کیا دوبارہ تحریک کھڑی ہو پائے گی, یہ میرے اپنے دماغ میں بھی تھا. یعنی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جب لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا ہے یا تو لوگ ریئیکٹ کر جائیں گے یا لوگ ڈر جائیں گے, دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ہوا یہ کہ دوبارہ سے تحریک کھڑی ہونا شروع ہوگی, اور اس مرتبہ حیران کن طور پہ نوجوان بہت بڑی تعداد میں اس تحریک کے ساتھ جڑے. لیکن نوجوانوں کا نقصان بہت ہوا نا, بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے, وہ بیچارے پاکستان چھوڑ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. اب جو پیسے والے لوگ ہیں وہ تو ملک سے چلے جائیں گے, لیکن جو غریب لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, وہ پاکستان کے اندر ان کو رہنا ہے, انہیں اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے اور اسی ملک کے اندر اپنا روزی روٹی کرنی ہے. تو اب نوجوان جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں تحریک کو لے رہے ہیں, اور مراد سعید کے ایکٹیو ہونے کے بعد انہیں خاصی طاقت ملی ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ تحریک آگے بڑھے گی. جنید اکبر صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے. جنید اکبر صاحب نے کہا کہ اسی مہینے
पार्टी की आदत से मशवरा करके खैबर पख्तूनख्वा के सारे रास्ते बंद कर दूंगा। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के सारे रास्ते बंद करने का मतलब क्या है? यानी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वफाकी इदारे और वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के रस्तों से करती है। अगर जुनैद अकबर खैबर पख्तूनख्वा के सारे रास्ते बंद कर देते हैं अमली तौर पे, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 रास्ते बचेंगे। या तो वो इमरजेंसी नाफिज करेंगे, गवर्नर रूल लगाएंगे, कुछ इस तरह की एक्टिविटी या कार्रवाई करेंगे, या फिर उनको सरेंडर करना पड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, और बैठ के उनके साथ चीजें तय करनी पड़ेंगी। तीसरा रास्ता कोई नहीं बचता, कोई और तीसरा रास्ता बचता ही नहीं। आवाम के बाद एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि देखें आवाम की तो कमर तोड़ के रख दी है इन्होंने, महंगाई के जरिए, बेरोजगारी के जरिए, गुर्बत के जरिए, बैड गवर्नेंस के जरिए से, दहशतगर्दी के जरिए से, मईशत की मुकम्मल तबाही के जरिए से, इंसानी हुकूक की पामालियों के जरिए से, मैंडेट की चोरी के जरिए से इन्होंने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। अब अवाम के बाद रास्ता कोई नहीं बचा। अदालत में जाते हैं, अदालत भी कंप्रोमाइज्ड है, जिस इदारे में जाते हैं वो कंप्रोमाइज्ड है। अब तो अवाम को यह लगता है कि उनकी बनाई हुई हुकूमत भी कंप्रोमाइज्ड है। तो ऐसे में जो पब्लिक है उसके पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो एहतजाज करे। अब अगर वो ये रास्ता, वाहिद रास्ता इख्तियार करती है, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के पास सिर्फ 2 रास्ते होंगे। या तो वो फिर डंडा पक्का पक्का पकड़ के मार्शल लॉ ही लगा दे, या इमरजेंसी लगा के गवर्नर राज लगा दे एक तरह का। तो क्या वो सस्टेन कर पाएगा? बड़ा सवाल यह है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग गया ना, तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि फिर अली अमीन गंडापुर को हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब की अगर कोई कमजोरी बाकी है तो वो सूबाई हुकूमत चलाना चाहते हैं। ये लोग काम भी करते हैं। देखें, अभी सेहत के हवाले से और तालीम के हवाले से कुछ बड़े अच्छे इकदाम हैं। मुजम्मल असलम साहब ने इनको रिपोर्ट भी किया है कि कुछ ऐसी चीजें जिनका इलाज पहले सेहत कार्ड में नहीं हो रहा था वो अब किया जाएगा। किडनी ट्रांसप्लांट का है, लिवर ट्रांसप्लांट का है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का है, और दीगर कुछ इलाज हैं जो अब होंगे इसके अंदर। इसके अलावा तालीम के हवाले से भी उन्होंने कुछ अच्छी खबरें दी हैं कि जो लायबिलिटीज हैं वो उतारी गई हैं। मजीद तमाम बच्चों को बस्ते लेकर दिए जाएंगे, स्कूल बैग्स वगैरह। तो ये अच्छी एक्टिविटीज है। एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब की अगर कोई कमजोरी है तो वो सूबाई हुकूमत है। अगर वो उनसे चली जाएगी तो फिर ये सारे इकट्ठे होकर वफाकी हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को पै जाएंगे, और फिर ये हीरो भी बन जाएंगे, और इनकी जो मकबूलियत है खोई हुई वो भी वापस आ जाएगी, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से जो तहरीक उठेगी उसको रोकना इनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आसान रास्ता होगा वो यही होगा कि कुछ ना कुछ करके मुज़ाकरात करें, कुछ ना कुछ करके तहरीक को रोकें, कुछ ना कुछ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिवाइड करते जाएं।